کے بارے میں انشاءاللہ آغاز تلاوت کلام پاک۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے آ جائے بیٹا، ذرا دیکھو۔ ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ۔ کبھی تو سبز گنبد کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، کبھی تو سبز گنبد کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے۔ ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ۔ دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا، دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا، دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا۔ دل بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے، دل بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے۔ ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ۔ ادب سے ہاتھ باندھے ان کے روزے پر کھڑے ہوں گے، ادب سے ہاتھ باندھے ان کے روزے پر کھڑے ہوں گے، ادب سے ہاتھ باندھے ان کے روزے پر کھڑے ہوں گے۔ سنہری جالیوں کا یوں نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، سنہری جالیوں کا یوں نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے۔ ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ۔ برستی گنبد خضرا سے ٹکراتی ہوئی بوندیں، برستی گنبد خضرا سے ٹکراتی ہوئی بوندیں، برستی گنبد
گنبدے خضرا سے ٹکراتی ہوئی بوندیں، وہاں پر شان سے بارش برسنا ہم بھی دیکھیں گے، وہاں پر شان سے بارش برسنا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، کبھی تو صاف گنبد کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، کبھی تو صاف گنبد کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی بچے پڑھنا چاہیں گے نا؟ کسی کو انٹرسٹ ہے؟ خادم آؤ 2 منٹ کے لیے۔ ہم کچھ اسٹارٹ کرنے سے پہلے سب لوگ مل کے بآواز بلند ایک بار حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں دل سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے میرے ساتھ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیارے بچوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ درود پاک جو ہم نے پڑھا یہ ایک بہت ہی زیادہ پاورفل ذکر ہے۔ ذکر سمجھتے ہو آپ لوگ؟ ذکر مطلب اللہ کی یاد، اور درود ایک بہت بڑا امپورٹنٹ پاورفل ذکر ہے۔ آپ کبھی بھی لائف میں زندگی میں آپ کو کچھ بھی مشکل درپیش آئے، کچھ بھی مسئلہ ہے، تو آپ کو اگر اس کا حل چاہیے تو آپ درود پاک کا کثرت سے ورد کیجیے، انشاءاللہ آپ کی مشکل آسانی میں تبدیل ہو جائے گی۔ اب درود پاک پڑھنے سے کیا ہم کو کیا ملتا ہے؟ ہم اگر ایک بار درود پڑھیں گے تو اللہ پاک ہم کو اس کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا کریں گے۔ ایک درود پڑھیں گے ہم تو 10، ایک کا 10 گناہ کا ثواب ملتا ہے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ اگر آپ ایک بار حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ پہ 10 صلوات بھیجتے ہیں۔ آپ ایک بار اگر حضور پاک پہ صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں تو بدلے میں اللہ پاک آپ کے اوپر 10 صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، اور اگر کسی نے 10 بار بھیجا، چاہے صبح ہو یا چاہے شام میں، تو اللہ پاک آپ پہ 100 بار بھیجیں گے، اور اگر کسی نے صبح اور شام کو 100 بار بھیجا تو دونوں آنکھ کے درمیان جو جگہ ہے اللہ تعالیٰ ادھر لکھ دیں گے کہ یہ بندہ نفاق سے پاک ہے۔ نفاق ایک بیماری ہے، اندرونی بیماری، جیسا کسی کو ملیریا ہو جاتا، ٹائیفائڈ ہو جاتا، کسی کو بخار ہو جاتا، تو ویسا ایک روحانی بیماری ہے جس کا نام ہے نفاق۔ تو اللہ پاک لکھ دیتے ہیں کہ یہ بندہ نفاق سے پاک ہے اور جہنم کی آگ سے پاک، مطلب جہنم کی آگ بھی اس کو چھو نہیں سکتی۔ تو بکثرت آپ لوگ جو ہے اپنے ڈیلی روٹین میں اس کو لے کر کے آؤ کہ صبح شام ایک بار سے شروع کرو یا 10 بار سے شروع کرو، لیکن کنٹینیوسلی، مطلب ایسا نہیں کہ ایک دن جو ہے 1000 بار پڑھ لیے دوسرے دن کچھ نہیں پڑھے، تو ہر روز مسلسل ایک عدد، یا چاہے تو 10 رکھو یا 15 20 جتنا بھی آپ کو ہو سکتا ہے، یا چلیے 100 کا ہی رکھ لیجیے۔ 100 بار درود پڑھیں گے آپ تو مشکل سے 10 منٹ یا 20 منٹ کا ٹائم چاہیے آپ کو۔ تو آپ درود پاک کا کثرت سے ورد کریے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت آپ کو دینی بھی ترقی ملے گی، انشاءاللہ دنیا میں بھی ترقی آپ کو ملے گی۔ اور درود ایسا ہے کہ جیسا آپ جو ہے اپنے آپ پہ عطر لگا دیجیے۔ عطر آدمی کب لگاتا
پانی وانی نہانے کے بعد، وضو بنانے کے بعد، صابن سے منہ ہاتھ دھونے کے بعد جب نئے کپڑے یا صاف کپڑے پہن لیتا ہے تو تب عطر لگاتا ہے. تو عطر لگانے سے پہلے آپ استغفار کریے. ہر روز صبح میں 10 بار یا 100 بار ایک تسبیح رکھ لیجیے. کنٹینیوسلی آپ جو ہے استغفار پڑھتے رہیں. استغفر اللہ العظیم. پوری استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، صرف استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو وہ بھی ایک استغفار پہلے پڑھیے تاکہ آپ کے جو دل کا جو درد ہے، دل کی جو میل ہے وہ پہلے صاف ہو جائے گا. پھر اس کے بعد جب آپ اس کے اوپر درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بہت ثواب. ایک صحابی کا واقعہ ہے. ایک صحابی جو ہے حضور کی بارگاہ میں آئے، بولے کہ یا رسول اللہ میں جو ہے آپ کو درود پڑھنا چاہوں گا، اور میں اس درود یہ عمل کے لیے میں دن میں 1 گھنٹہ یہ کام کے لیے دینا چاہوں گا. تو حضور فرمایا ٹھیک ہے پڑھیے، اور اس کو اور بڑھا سکتے تو اور بڑھاؤ. تو وہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ٹھیک ہے میں جو ہے آدھا دن اس کے لیے دینا چاہتا ہوں، مطلب درود پاک پڑھنے کے لیے آدھا دن کا ٹائم میں صرف درود پاک کے ورد کے لیے دینا چاہتا ہوں. تو حضور درود پاک فرمائیں کہ ٹھیک ہے بہت اچھا ہے، اور اگر آپ چاہے تو اور بڑھا سکے تو اور بہتر ہے. تو وہ صحابی عرض کیے کہ یا رسول اللہ میں پورا دن اس کے لیے وقت کرتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ یہ ٹھیک ہے، مطلب کہ ہم درود پاک سب سے بہترین عبادت ہے. سب سے بہترین عبادت کیا ہے؟ درود پاک. نماز میں بھی درود پاک ہے. اب جیسا فار ایگزامپل ایک ایگزامپل سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کو بہت پسند کرتے ہیں، بہت چاہتے ہیں. ویسے ہی ہر ماں باپ اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو چاہتے ہیں، کریکٹ؟ اب میری بیٹی ہے تو اگر کوئی بھی آئے، فار ایگزامپل ساجدہ آئے یا فہیم آئے میرے گھر میں، تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ اس کے لیے تحفہ لے کے آئے تو میرے دل میں فہیم کے لیے یا ساجدہ کے لیے بھی ایک سافٹ کارنر ہے. سافٹ کارنر سمجھتے ایک مقام بن جاتا. آئی لک فارورڈ کہ یہ لوگ کب آئے، کہ میں یہ لوگ میرے بچے کو تحفہ لے کے آئے. اسی طریقے سے جب ہم حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم میں بکثرت اور روزانہ کنٹینیوسلی کانسٹنٹلی صبح شام درود پاک پیش کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی جو ہے ہمارا یہ مقام بن سکتا ہے. چاہیں گے نا ہم کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے یہ مقام ہم کو ملے. اور سب سے بہترین فائدہ کیا ہے کہ کل بروز قیامت سوائے اللہ کے عرش کے کہیں پر بھی سایہ نہیں، کہیں پر بھی سایہ نہیں. صرف 3 لوگوں کو عرش کے نیچے سایہ مل سکتا. وہ 3 لوگ کون ہیں؟ ایک وہ جو کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی کوئی بھی سنت کو زندہ کرے. سنت کیا ہے؟ حضور پاک کی جو زندگی میں جو معمول تھے اس کو ہم سنت کہتے ہیں. تو کوئی بھی اگر ایک سنت کو ہم زندہ کریں اس کو کل بروز قیامت اللہ کے عرش کے نیچے سایہ ملے گا. ہے نا اچھی بات؟ تو کوشش کریے کہ آپ لوگ کوئی نہ کوئی ایک سنت کو اپناؤ ہر روز. سنت کیا؟ سنت کہتے کس کو؟ سنت کہتے کس کو؟ آپ کی روزمرہ زندگی. اس کے لیے کچھ آپ کو مسجد میں جا کے کرنے کا نہیں ہے یا عرفات میں حاضر ہونے کا نہیں ہے. آپ کی جو ڈیلی روٹین ہے اسی کو جو ہے حضور کیسا اپنی زندگی میں کرتے تھے اسی کو سنت کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگ کو؟ آ رہی بات؟ کے نیچے سایہ ملے. اور تیسرا شخص جو کثرت سے درود پاک پڑھے گا اس کو یہ سایہ نصیب ہوگا. دیکھا آپ نے کہ درود پاک پڑھنے سے کتنے فائدے ہیں. کرتے ہیں نماز سے پہلے تو سب سے بہترین سنت ہے یہ اپنا لوگ مسواک کرنے کی. کتنے لوگ مسواک کرتے ہیں؟ مسواک جانتے کتنے لوگ؟ مسواک بہت بڑھیا چیز ہے. آپ لوگ اس کو اپناؤ. ہر روز صبح شام آپ لوگ کولگیٹ استعمال کرتے ہوں دانت صاف کرنے کے لیے. کرو، اس سے کوئی میں نہیں روک رہا ہوں، آپ کریے. لیکن جب بھی آپ نماز کے لیے وضو کر رہے ہو تو اس ٹائم پر آپ جو ہے مسواک کا استعمال کرو. اس سے کیا فائدہ ہے؟ سب سے بہترین فائدہ کیا ہے کہ آپ کی موت آسان ہو جائے. ہر انسان آج چاہتا ہے کہ اپنی موت آسان ہو جائے. تو سب سے بہترین فائدہ کیا ہے؟ ہزاروں فائدے. میں لاسٹ پوائنٹ پہ آ رہا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ فائدہ کیا ہے؟ موت آسان ہو جائے.
हर आदमी ये चाहता है कि आज मेरी मौत आसान हो जाए। हम आज देखें किसी का इंतकाल हुआ, कितने दिन पहले इंतकाल हुआ, कितने दिन तक उसको वेंटिलेटर पे रखे, क्या किए। हर आदमी ये इच्छा है, ये तमन्ना है कि उसकी मौत आसान हो। तो अगर मौत को आसान अपनी बनाने का है, आप जो है मिसवाक अपनाइए। इससे और एक सवाब क्या है, आपको जो एक फर्ज आपने पढ़ा तो उसके बदले में 70 गुना आपको सवाब मिलेगा। आप एक फर्ज नमाज अदा किए तो उसका सवाब आपको कितना मिलेगा, 70 गुना, 70 टाइम्स। है ना बहुत अच्छी चीज है ना। हर आदमी अपने सर पे बाल पे तेल अप्लाई करता है, चाहे पैराशूट हो या पता नहीं कौन से तेल हो, तो उसका भी एक सुन्नत तरीका है। आप अपने जो है हाथ में तेल डालो और उंगलियों से जो है पहले सीधे बालों की तरफ लगाओ, फिर लेफ्ट की तरफ, फिर बाद में बीच के हिस्से। तो ये भी एक सुन्नत है हमारी। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कितने छोटे छोटे सुन्नत। हर जुमा को आप लोग नाखून काटते हो कि नाखून काटते हो। तो जब नाखून काटते हो तो सुन्नत पर अमल करते हुए आप जो है कलमे शहादत की उंगली से स्टार्ट करो, ये उंगली से स्टार्ट करो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, अंगूठा छोड़ दो। फिर बाद में लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली से स्टार्ट करिए और ये अंगूठे तक आइए, बाद में फिर वापस सीधे हाथ की अंगूठी। तो इससे क्या होगा, आपका सीधे हाथ पे स्टार्ट होगा और सीधे हाथ पे एंड होगा। और कभी भी ये कोशिश करो कि नाखून कतरने से पहले हाथ को अच्छी तरीके से धो लो। तो जब नाखून नरम होता है तो कहीं उड़ता नहीं। ये नाखून जो है अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। हर चीज़ अल्लाह की एक एक नेमत है। हमारे पास जो जिस्म पे एक एक बाल है वो भी अल्लाह का नेमत है। कोई चीज़ अल्लाह ताला बगैर कोई मकसद के पैदा नहीं किया। तो नाखून भी एक बहुत बड़ी नेमत है। आप अगर तसव्वुर कर लो कि किसी के पास एक नाखून नहीं है, उसकी उंगली काम की है, उसकी उंगली खुद बेकार है। तो जब आप नाखून कतर लेते हो तो एक ही जगह पर उसको इकट्ठे कर लो और कोई पेपर ले लो, उसको लपट के अलग से, चाहिए तो दफन करो, अगर दफन करना पॉसिबल नहीं है तो अलग से जो है कचरे में रखो, पेपर में लपट के। तो ये भी क्या है, एक सुन्नत पे अमल। आप घर पे दाखिल हो, सीधा पैर डालो, सबको सलाम, सीधे पैर अंदर डाल के सबको सलाम दो, ये भी एक सुन्नत तरीका। खाना खाने बैठ रहे, सुन्नत तरीके से खाइए। तो मतलब आप अगर एक एक सुन्नत पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको मज़ा आएगा लाइफ में। ये भी हुजूर पाक जो है इतने सारी चीज़ हमको बता के गए। हमको जो है इंसान कौन बनाए, हुजूर पाक आए करके हम इंसान बने। हर जुमेरात की रात आप लोग कसरत से दुरूद पाक पढ़ेंगे तो ये दुरूद पाक जो है डायरेक्ट हुजूर पाक की बारगाह में पेश होता है। तो आप लोग हमेशा कसरत से, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि दुरूद पाक की कितनी आपको इम्पोर्टेंस देनी है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल जिक्र मैं आपको बताया। दुरूद पाक के बाद बच्चे हैं, बड़े हैं, सबको जो है नमाज बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग जाएंगे करबला का जिक्र करेंगे, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र करेंगे। लेकिन आज करबला हमसे क्या मुतालबा कर रहा है, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी हमको क्या मिसाल दिखे रही है, वो है नमाज। नमाज आज देखा जाता है कि हर आदमी, हर मुसलमान नमाज की तरफ जो है बेरग़बती से, मतलब केयरलेसली छोड़ देता है। उसको कोई तकलीफ भी नहीं होती, अगर किसी की नमाज छूट गई तो उसको मलाल भी नहीं। तो ज़िंदगी में अपना ये आदत बनाओ कि कम से कम जो है फ़र्ज़ नमाज वक्त पे अदा करो। अगर किसी को आदत नहीं होती, आज कितने लोग फजर की नमाज पढ़े, हाथ उठाओ। जो नहीं पढ़े वो भी आदत बना लो कि इंशाअल्लाह ताला फजर की नमाज पढ़ेंगे। हर नमाज का एक सिग्निफिकेंस है। अब मैं डिटेल में गया तो फिर नमाज पे ही बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो नमाज बहुत इम्पोर्टेंट है। बरोज़ क़यामत अल्लाह ताला हिसाब किताब जब शुरू करेंगे तो सबसे पहले जो हिसाब किताब होगा वो नमाज के बारे में। आज हम देखते हैं कि अगर एक मच्छर हम जिंदे हैं, एक मच्छर हमको काटता तो हमारे पास ये बस नहीं, हमारे पास ये पावर नहीं है कि हम उसको रोक सकते हैं। आप इधर से उड़ाएंगे तो इधर से फिर आके काटेगा। एक मक्खी है, आप उसको रोक नहीं सकते। कल जब हमारा इंतकाल हो जाएगा, कल हमारे दोस्त, रिश्तेदार, माँ बाप हमको कब्र में डाल के आ जाएंगे
تو آپ جانتے ہیں کہ خبر کیا ہے؟ کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، کیڑے مکوڑوں کا گھر، تو ہمارا کیا حشر ہوگا؟ وہ وقت آنے سے پہلے ہم کو موت کی تیاری کرنا ہے. اور اگر آپ لوگ نماز کی پابندی کر لیں گے، روزہ تو الحمدللہ رہتے ہیں لوگ، تو اسٹارٹ کے لیے آپ لوگ نماز پہ زیادہ دھیان دیجیے، نماز پڑھیے اور قرآن پاک کی بھی تلاوت کیجیے. قرآن پاک یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. حضور پاک کے دل اطہر پر یہ ڈائریکٹ نازل ہوا، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ ڈائریکٹ نازل ہوا، تو یہ بہت بڑی چیز ہے. قرآن پاک کی کثرت آپ لوگ جو ہے اس کی عبادت کریں، تلاوت. میں ایک سوال کروں گا سب سے، اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جس کو بھی معلوم ہے آپ لوگ ہاتھ اٹھاؤ تو میں اس کا جواب دوں. حضور پاک کے کتنے لڑکے تھے؟ جی بول. 2 اور کوئی؟ حضور پاک کے 3 لڑکے تھے. حضور پاک کے 3 لڑکے تھے. کیا نام تھے؟ میڈم آپ بولے 2، کیا نام تھے؟ جی 2 کے نام بتائیے. تین لڑکے تھے. ایک کا نام تھا حضرت عبداللہ، ایک کا نام تھا حضرت قاسم، اور تیسرے تھے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ. کتنے لڑکے تھے؟ 3. اور کتنے لڑکیاں تھے؟ اور کوئی جواب؟ 4 لڑکیاں تھے. حضور کتنے تھے؟ 4 لڑکیاں. یہ دیکھو آج ہم سب کچھ جانتے ہیں، امیتابھ کے کتنے بچے ہیں، کتنے ہیں، کیا ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن ہم جس کے نام لیوا ہے، جس کے لیے حضور آئے تھے، ہم کو یہ بیسک معلومات ہونا چاہیے. کوشش کرو، جب کوشش کریں گے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ کو معلوم نہیں کوئی حد نہیں. لیکن انسان جب یہ سوچتا ہے کہ میرے کو اس سے کوئی سروکار نہیں، یہ نالج میرے کو کوئی فائدہ نہیں یہ حاصل کریں، تو یہ غلط ہے. کوشش کریے، کچھ نہ کچھ آپ لکھیے. دیکھیے میں بھی عادت بناتا ہوں، جو بھی میں لکھتا ہوں، جو بھی پڑھتا ہوں میں لکھتا ہوں. تو کیا ہوتا کبھی بھی میرے کو ٹرین پہ ریفر کرنے آتا ہے، یا کبھی کوئی سفر میں ریفر کرنے آتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ کی ایک عادت میں آتی ہے. ورنہ ادھر پڑھیں گے، ادھر سے سنیں گے، ادھر سے اب جیسے میں بولی پہنچ جاؤں گا، آپ لوگ جو بھی سنیں آج سب ہو جائے. تو عادت بناؤ، جو آپ لوگ سنتے ہو اس کو امیڈیٹلی کسی سے کہو، کسی سے مطلب آپ اس کو شیئر کرو تو یاد ہو جائے. دوست لوگ کے ساتھ بیٹھ کے گپے مارنے سے کوئی حاصل نہیں. حضور کے کتنے لڑکے تھے؟ 3. اور کتنے لڑکیاں تھے؟ 4. کیا نام تھے؟ لڑکیوں کا نام، لڑکیوں کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ام کلثوم. 4 لڑکیاں تھیں، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت رقیہ اور حضرت زینب. 4 لڑکیاں تھیں. ٹھیک ہے. سب سے چھوٹی لڑکی جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ چاہتے تھے وہ کون تھے؟ حضرت فاطمہ الزہرا. 2 منٹ رک جاتے ہیں. رب حاضر دعوت التامہ والصلاۃ. میں پڑھ دیتا ہوں کیونکہ میرے کو میں پڑھانے کے چکر میں خود مل جاتا. اللہم رب حاضر دعوت التامہ والصلوات الفاطمہ آتی سیدنا محمد الوسیلۃ وبعثہ محمد محمود الذی وعدتہ وجعلنا فی شفاعۃ یوم القیامہ انک لا تخلف الميعاد. جب بھی اذان سنو تو کم سے کم ایک اذان کا پورا جواب دو. اذان کا جواب دینا واجب ہے اور بہت ساری نیکیاں حاصل ہوتی ہیں. اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اذان ہوتی ہے، گھر پہ ٹی وی چلتا ہے، تو کم سے کم ٹی وی کو بند کرو، ادب سے بیٹھو، اذان کا جواب دو. اللہ اکبر جب مؤذن صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا جب کہتے ہیں تو اشہد ان لا الہ الا. جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو کیا جواب دو گے؟ درود شریف پڑھیے، کم سے کم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
جب حیا علی الصلاح پہ آئیں گے تو کہو لا حول ولا قوت الا باللہ. جب حیا علی الفلاح کہیں گے تو کہو لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر بعد میں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ. ٹھیک ہے. فاطمہ رضی حضرت اللہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ. اور حضور کے کتنے وائفس تھے؟ کتنے وائفس تھے؟ کوئی روایت میں 11 آئے, کوئی روایت میں 14 آئے. ٹھیک ہے. 14 وائفس تھے حضور. سب سے پہلے جس سے حضور پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے بچے ہوئے وہ ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. یہ میں آپ لوگ بیسک سکھا رہا ہوں کیونکہ بچے ہیں آپ لوگ کو سیکھنا چاہیے. تو حضور کے 3 لڑکے اور 4 لڑکیاں. اور کتنے وائف؟ 14. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی. ٹھیک ہے. تو اب اہل بیت و اطہار, اہل بیت و اطہار آپ لوگ سنے ہو. اہل بیت و اطہار کس کو کہتے ہیں؟ حضور کے گھرانے کو کیا کہتے ہیں؟ اہل بیت و اطہار. اب اس کے اندر کون کون داخل ہے؟ اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ اہل بیت مطلب حضور خود, حضور بذات خود, حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ, اور پھر حضرت امام حسن اور امام حسین. تو کتنے ہو گئے اس کے اندر؟ 5. یہ پنجتن کہتے ہیں. یہ 5 لوگ کو جو ہے پنجتن کہتے ہیں. اور یہ پنجتن کیا ہے؟ حضور کے اہل بیت و اطہار ہے. تو یہ بہت بڑے ہستی ہیں. یہ جو 5 لوگ ہیں, حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نماز فجر کے بعد بیٹھی ہوئی تھی تو حضور پاک جو ہے, اب حضور کالی کملی اوڑھتے تھے, تو کالی کملی اوڑھ کر باہر تشریف لائے. اس کے اوپر کجاووں کے نقش بنے ہوئے تھے. کجاوے مطلب اونٹ کے اوپر جو ڈالتے ہیں نا بیٹھنے کے لیے, تو اس کو کجاوے کہتے ہیں. تو کجاووں کے نقش کالی اون سے بنے ہوئے تھے. تو وہ اوڑھ کر حضور باہر تشریف لائے. تو جب باہر تشریف لائے تو سامنے سے جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آئے. تو حضور پاک کیا کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کملی کے اندر لے لیے. سامنے سے پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے کالی کملی میں لے لیے. پھر وہ سائڈ سے دونوں بچے آئے, حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. تو حضور پاک کیا کیے؟ ان کو بھی اپنی کالی کملی میں لے لیے اور ہاتھ اٹھا کے دعا کی, یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے. کیا دعا کی؟ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی ایک جگہ پہ ارشاد فرمائے اور حضور خود فرماتے ہیں, اے اہل بیت, اللہ کا ارادہ ہے کہ تم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاک کر دے. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاک کر دے. ہر چیز سے پاک ہے اہل بیت و اطہار. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. تو کون آ رہے ہیں اس کے اندر؟ 5 اہل بیت و اطہار میں کون آ رہے ہیں؟ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اہل بیت کہتے ہیں حضور کے اہل خانہ کو, اہل گھرانہ. حضور کا جو گھرانہ ہے اس کو باقی جو لڑکے لڑکیاں ہوئے حضور ان کو اپنے اہل بیت میں شامل نہیں کیے. حضور اپنے اہل بیت میں صرف یہ 5 لوگ کو ہی شامل کیے. پنجتن, یہ 5 تن, 5 باڈیز یا 5 لائفز, جس کا نام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ, حضرت امام حسن, امام حسین اور حضور ذات خود. یہ 5 لوگ پنجتن حضور کی اہل بیت ہے. اہل بیت مطلب بیت مطلب گھرانہ. یہ کیسا, یہ کیا ہے؟ جی نہیں, یہ کیسا ہے؟ یہ بیت ہے اس انکل کا ہے, رائٹ. یہ بیت مطلب گھر. تو اہل بیت مطلب حضور کا گھرانہ. کتنے لوگ آتے ہیں اس کے اندر؟ 5 لوگ آتے ہیں. ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کے ساتھ روایت کی گئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے کالی کملی میں یہ سارے 5 لوگ کو لیے اور اللہ سے کہے کہ یہ میری اہل بیت ہیں, ان کو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے
پاک کر دیا. تو حضرت علی، اب ہم ڈیٹیل میں حضرت علی کے بارے میں سنیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانیں گے. اس کے بعد امام حسن اور امام حسین کے بارے میں جانیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے؟ حضرت علی کا مقام کیا ہے؟ حضرت علی حضور کے کزن ہیں. حضرت علی حضور کے کزن ہوتے ہیں، اور سب نوجوانوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی. سب سے پہلے ایمان کون لے کے آئے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، آپ کی جو پہلی وائف ہے، سب سے پہلے ایمان لے کے آنے والے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا. سیکنڈ کون ایمان لے کے آئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو حضور کے بہت یار تھے، بہت قریبی دوست تھے، انہوں ایمان لے کے آئے. اور بچوں میں کون ایمان لے کے آئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. آپ لوگ کو سمجھ میں آ رہی تو آپ میرے ساتھ بات کرو، کیونکہ آپ لوگ کے چہرے نہیں دکھ رہے میرے کو، آپ لوگ کیا کر رہے مجھے دکھ رہا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کیا تھے؟ حضور کے کزن تھے اور سب سے پہلے ایمان لے کے آنے والوں میں سے. تو آپ کا نکاح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ حضور پاک فرمایا کہ جنت میں عورتوں کے سردار کون رہیں گے؟ حضرت فاطمہ. جنت میں عورتوں کی سردار کون ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ. ایک مرتبہ جو ہے حضور کی زندگی کا یہ واقعہ ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور جو ہے قریب بلا کے کان میں کچھ ارشاد فرمائے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے غمگین ہو گئی، چہرہ اداس ہو گیا. تو حضور یہ نوٹس کیے، پھر واپس بلا کے پھر کان میں کچھ گفتگو فرمائی. تو بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھی کہ حضور نے کیا ارشاد فرمایا تھا جس کی وجہ سے تم غمگین ہوئے اور بعد میں پھر خوش ہوئے. تو حضور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ حضور جو ہے پہلے یہ فرمائے کہ میں ان قریب دنیا سے تشریف لے جانے والا ہوں، مطلب میرا وقت آ گیا، میں پردہ فرمانے والا ہوں. تو جس کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین ہو گئی. اس کے بعد پھر حضور فرمائے کہ اے فاطمہ تم گھبراؤ نہیں، تم جنت میں عورتوں کی سردار ہو. تو یہ سن کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش اور خوشی کا اظہار کیے. تو پہلے سے ہی حضور اپنی زندگی میں یہ اعلان کرتی ہے کہ عورتوں کے سردار کون رہیں گے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ. اب حضرت فاطمہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی سے ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ. جب بھی کوئی بھی صحابی کا نام لیا جائے تو کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آدمی ہے، صحابی ہے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اگر لیڈی ہے، عورت ہے، صحابیہ ہے تو کیا کہیں گے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں ٹھیک ہے. تو اب ایک روز جو ہے جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے اور کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ نے آپ کی بیٹی کا نکاح حضرت علی سے کر دیا ہے. تو یہ نکاح کدھر ہوا؟ جنت میں. کدھر ہوا یہ نکاح؟ پہلے آسمانوں میں ہو گیا، جنت میں ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے حکم کر دیے کہ نکاح جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی سے ہو جائے. تو حضور فرمائے ٹھیک ہے نکاح تو ہو گیا، لیکن باراتی کون تھے؟ باراتی بھی تو ہونا نا، نکاح میں دلہا دلہن تو ہوتے ہی ہیں، باراتی کون تھے؟ تو جبرائیل علیہ السلام فرمائے کہ 40,000 فرشتے، خاص فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ دعوت نامہ پیش کیا تھا. کروڑوں اربوں فرشتے، اربوں فرشتے، لیکن اس میں سے 40,000 اسپیشل فرشتوں کو یہ دعوت دی گئی تھی. کس کے نکاح کے لیے؟ حضور کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح کے لیے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ کیونکہ ہم جب واقعہ کربلا سنیں گے تو جب تک ہمارے کو یہ ہستیوں کے بارے میں معلوم نہیں ہے تو پھر ہم کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. رائٹ؟ اس کے لیے میں ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو پہلے ان مبارک ہستیوں کے بارے میں سمجھاؤں، ورنہ ہم کو معلوم نہیں رہے گا کہ بھائی امام حسین کون ہے، امام حسن کون ہے، امام علی مقام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے، تو پھر کربلا کا کچھ حاصل نہیں ہوگا. رائٹ؟ وہ ایک اسٹوری ٹیلنگ ہو جائے. اس سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے کہ کون یہ پرسنالٹیز کون ہے، اس کو ہم زیادہ سمجھیں. تو یہ نکاح پہلے کدھر ہوا؟ آسمان میں ہوا.
اور کون کون باراتی تھے اس کے؟ 40,000 فرشتے. یاقوت مرجان کے یہ جھاڑ ہے. یاقوت مرجان سمجھتے ہو؟ جیسا روبیز پرلز وغیرہ ہوتے ہیں ہمارے پاس، ویسا یہ ڈائمنڈز کے جھاڑ ہوتے ہیں. تو اللہ نے یہ جھاڑ کو حکم دیا، جیسا ہی نکاح ہوا 7ویں آسمان پہ، تو یہ 2 جھاڑ ہلے اور اتنے سارے ڈائمنڈز روبیز جھڑے کہ سارے فرشتے اس کو لے کر کے گئے. ٹیک اوے گفٹ کیا تھا؟ روبیز اور ڈائمنڈز اور پرلز، پتہ نہیں کیا کیا ڈائمنڈ، الگ الگ قسم کے یاقوت مرجان، سارے ڈائمنڈز اینڈ پرلز یہ سارے 40,000 فرشتوں کو دیے. اور یہ 40,000 فرشتے اتنا جمع کیے کہ سارے باقی کے فرشتوں کو تقسیم کرتے رہے. رائٹ. تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے اور بولے کہ یہ نکاح آسمان پہ ہو چکا، آپ اب زمین پہ اس کو کر دو، تو حضور کیا کیے؟ پھر دونوں کو بلا کے بول دیے کہ یہ نکاح آلریڈی آسمان پہ ہو چکا، تو ہم دنیا میں بھی اس کا نکاح کر دیتے ہیں، پھر دنیا میں آپ کا نکاح ہوگا. رائٹ. تو اب ایک طرف جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی ولایت کا سرچشمہ ہے، سارے ولیوں کے ساروں کے امام کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. اور سارے عورتوں کے سردار کون ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ. اب یہ دونوں کا نکاح ہوا. تو اب جب نکاح ہوا تو آپ کے 2 لڑکے ہوئے. ان کا نام کیا تھا؟ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. سب سے پہلے لڑکے کا نام کیا تھا؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ. تو جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے تو آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام کیا رکھا تھا؟ حرب. کیا نام رکھا تھا؟ حرب. حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگجو، مطلب جنگ میں بہادری سے لڑائی کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ حرب. تو حضور پاک جو ہے حضرت علی کے پاس گئے اور پوچھے کہ کیا نام رکھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام حرب رکھا. کیا رکھا؟ حرب. تو حضور فرمایا کہ نہیں یہ مت رکھو حسن. حضور نے نام تبدیل کروا دیا اور نام کیا رکھا؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ. پھر 10 مہینے بعد دوسرا لڑکا پیدا ہوا تو پھر ویسے ہی معاملہ پیش آیا. حضرت علی نے وہ دوسرے لڑکے کا نام کیا رکھا تھا؟ حرب، جنگجو، جس کا مطلب کیا ہے؟ جنگجو، بہادری سے لڑائی کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ حرب. تو حضور تشریف لائے، مبارکباد دی، بولے کیا نام رکھے؟ تو بولے کہ حرب. تو حضور نے پھر سے نام بدل کے کیا نام رکھے؟ حسین. کہو حسین. تو دونوں لڑکوں کا نام کیا ہوگا؟ حسن اور حسین. حضور خود فرماتے ہیں کہ 3 نام ایسے ہیں جو اس سے پہلے کبھی کسی کے تھے ہی نہیں. وہ 3 نام کیا ہے؟ محمد، حسن اور حسین. یہ 3 نام، یہ کیا نام ہے؟ جنتی نام ہے. حضور سے پہلے اور امام حسن سے پہلے اور امام حسین سے پہلے کسی کے نام یہ تھے ہی نہیں دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے یہ ناموں کو پوشیدہ رکھا تھا جنت میں، جنت کے باغوں میں پوشیدہ رکھا تھا، دنیا پہ ظاہر ہی نہیں ہوئے تھے. تو یہ 3 نام کیا کیا نام تھے؟ حضور کا نام محمد. محمد کا مطلب کیا ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ محمد ہر آدمی کا نام ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے. میں آپ لوگ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ لوگ سوچو. دنیا پہ ہم جیسا سوچتے، کسی کا سیل نہیں چلتا تو آدمی کیا کرتا ہے؟ ابھی یہ موبائل نہیں چل رہا تھا یا نائٹ موڈ کیسا ہے، اس کو کیا سیٹنگ ہوتی ہے، آدمی کیا کرتا ہے؟ انویسٹیگیٹ کرتا ہے نا. ہر آدمی کی فکر ہے، انسان کی یہ کیریکٹرسٹک فیچر ہے. لیکن اس کو آپ یوز کرو کدھر؟ دین کی. اس میں ٹائم آپ کا اس میں زیادہ لگاؤ. اب میں جب ٹرین میں ٹریول کرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ آج کل نوجوان موبائل پہ زیادہ کھیلتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا گیمز ہیں. کسی سے میں پوچھا تو بولے کہ ہمارے مینٹل گیمز ہے، یہ مینٹل پاور اسٹرانگ ہوگا. میں بولا میرے کو تو کچھ سمجھ میں نہیں ہے. تو مینٹل کچھ نہیں ہے، انرجیز لگاؤ آپ دین کے لیے. میں خود دیکھتا ہوں کہ کان میں کیا بولتے ہیں اس کو، ایئر فونس لگا کے لوگ ٹرین میں کھڑ کے اتنا مگن ہو جاتے ہیں اور ہلتے ڈلتے ہیں، کسی کو خبر ہی نہیں رہتی وہ ناچ رہا ہے. ٹرین میں خود کھڑے ایسا وجد میں آ جاتا ہوں ناچ رہا. اللہ تعالیٰ ہماری پناہ، ہماری حفاظت کرے، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت کرے. ٹیکنالوجی یوز کرو لیکن اچھے کے لیے یوز کرو. اس ہر چیز کی اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے. اچھے کام کے لیے یوز کرو، فائدہ مند ہوگا. تو ہم کدھر تھے؟
جی محمد کا مطلب کیا ہے؟ سب سے زیادہ تعریف کیا گیا، مطلب ہی دیکھو، جس کا سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہے اس کا نام کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ محمد۔ تو حضور اللہ نے اپنے نبی کا نام، اپنے پیارے کا نام کیا رکھا؟ محمد۔ مطلب آٹومیٹکلی اس کا میننگ یہ ہے کہ سب سے زیادہ تعریف کی گئی۔ ہم کتنی بھی تعریف کرو، ہم کتنے بھی درود پڑھو، کم ہے، ٹھیک ہے؟ تو نام محمد، نام حسن اور حسین یہ جنتی نام تھے، اس سے پہلے کسی کا بھی یہ نام رکھا نہیں گیا تھا۔ اور حضور فرماتے ہیں ہر لڑکا جو ہے اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے نا، یہ سنو، ہر لڑکا باپ کی طرف منسوب ہوتا، لیکن حضور نے فرمایا کہ حسن اور حسین میری طرف منسوب ہے۔ مطلب حضور کبھی اب امام حسن اور امام حسین کو کبھی نواسے نہیں کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ اپنے بیٹے کہتے تھے۔ کبھی نواسوں کے جیسا ٹریٹ نہیں کیا ان کو، اپنے خود بیٹے کی طرح ٹریٹ کیا۔ حضور نے ایک مرتبہ فرمایا میں ان کا باپ ہوں، یہاں تک حضور کیا فرما دیے امام حسن اور امام حسین کے تعلق سے، میں ان کا باپ ہوں، میں ان کا ولی ہوں، میں ان کا نسب ہوں۔ ہر ایک کا ایک نسب ہوتا ہے، سن آف سن آف سن آف چلتا ہے نا، ایک فیملی نیم، جیسا آپ لوگ کا عثمانی ہے، میرا علی ہے، کسی کا قریشی ہے، کسی کا صدیقی ہے، ہر ایک کا ایک نسب ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا کہ میں امام حسن اور امام حسین کا باپ ہوں، ان کا ولی ہوں، ان کا نسب ہوں اور ان کا وارث ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک حدیث مروی ہے یہی نسب کے بارے میں، اور حضور پہ اور حضور کے اہل بیت و اطہار پہ جب تک آپ درود اور سلام نہیں پڑھتے آپ کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ اتنا بڑا مقام ہے نماز، ہم سنیں کہ بہت بڑی عبادت ہے نماز۔ آپ کھڑے رکوع کیے، سجدہ کیے، 4 رکعت پڑھ لیے یا 2 رکعت پڑھ لیے یا 3 رکعت پڑھ لیے، سب کچھ کرنے کے بعد اللہ کا حکم کیا ہوتا ہے کہ اب تم جو ہے بیٹھ جاؤ۔ نماز کھڑے ہو کے پڑھے، قیام کیے، کرتے نا قیام، سمجھ رہے ہو آپ میری بات کو؟ پہلے اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ قیام بولتے ہیں۔ پھر بعد میں رکوع میں گئے، سبحان ربی العظیم بولے، پھر سجدے میں چلے گئے، سبحان ربی الاعلیٰ کہیں۔ سب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تم بیٹھ جاؤ، 2 زانے ہو کے بیٹھ جاؤ، اور بیٹھ کے التحیات پڑھو۔ التحیات میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ حضور پہ سلام پڑھتے ہیں۔ کوئی سنائے گا التحیات؟ کوئی سنائے گا التحیات؟ سنائیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ سنیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی، کیا کریں ہم؟ السلام علیک ایھا النبی، حضور پہ سلام پڑھے نماز کی حالت میں۔ اتنا ہی نہیں، التحیات پڑھنے کے بعد پھر واپس درود پڑھنا ہے۔ درود میں کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ، مطلب حضور پہ سلام پڑھیں، درود پیش کریں، اور اہل بیت پہ بھی، وعلی بولے تو بچوں پہ، ان کے خانخواہ پہ، سمجھ رہے آپ لوگ؟ تو درود حضور پہ اور حضور کی فیملی پہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ یہ فیملی کا امپورٹنس میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ حضور نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، فاطمہ میری جان کا ایک حصہ ہے۔ کیا فرمایا؟ فاطمہ میری جان کا ایک حصہ ہے۔ آگے فرمایا میرا دل ہے اور میری روح بھی ہے۔ حضور دراصل یہ بتانا چاہتے تھے کہ فاطمہ میرا سب کچھ، فاطمہ سب کچھ۔ آگے ہم جب امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں گے تو ہم کو یہ پتا چلتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور کے 3 بیٹے تھے، ہم سنے تھے،
حضرت قاسم, حضرت عبداللہ, یہ بچپن میں ہی کم عمری میں ان کا وصال ہو گیا. لیکن حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ کچھ نوجوانی کی عمر تک پہنچے تھے. تو ایک مرتبہ جو ہے ایک حضور نماز کے بعد تشریف فرما تھے, تو گود میں جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ایک گود میں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون کون ہے؟ ایک سائڈ پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ایک پہلو پہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جبرائیل تشریف لاتے ہیں, جبرائیل علیہ السلام تشریف لا کے بولتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سلام عرض کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ دونوں میں سے ایک کو دے دے, دونوں آپ کے پاس نہیں رہ سکتے, دونوں میں سے ایک کا فدیہ ایک دوسرے پہ کرتے ہیں. تو حضور نے ایک نظر امام حسین پہ ڈالی اور ایک نظر ابراہیم پہ ڈالی, اپنے بیٹے ابراہیم پہ ڈالی اور کہا کہ اگر میں حسین کو دیتا ہوں تو میں بھی روؤں گا اور فاطمہ بھی روئے گی. کسی کا بیٹے کا انتقال ہو گیا تو رونا تو آئے گا, دل غمگین ہوگا. تو حضور نے کہا کہ اگر امام حسین کو میں دے دوں گا تو میں تو روؤں گا ہی, میری بیٹی بھی روؤں گی, اور میں اگر ابراہیم کو دے دیتا ہوں تو صرف میں روؤں گا. تو جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ میں جو ہے ابراہیم کو دے دیتا ہوں. حضور نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھ لیا اور ابراہیم کا فدیہ دے دیا, اور ایک ہفتے کے اندر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پردہ فرما. مطلب اتنا امپورٹنس ہے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ہمیشہ سے حضور جو ہے بچپن سے ہی آپ دونوں سے بہت پیار کرتے تھے, یہاں تک کہ جب آپ دونوں چھوٹے بچے تھے, ایک مرتبہ حضور جو ہے اپنے گھر سے نکلے اور مسجد نبوی کی طرف تشریف لے کر جا رہے تھے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رونے کی آواز آتی. کس کی آواز آئی؟ رونے کی. تو حضور حضرت فاطمہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے فاطمہ تو جانتی ہے کہ حسین کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, حسین کا رونا برداشت نہیں ہوتا. حضور مطلب اتنا چاہتے تھے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رونا بھی برداشت نہیں کرتے تھے. آپ ایک مرتبہ جو ہے جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو دونوں نواسے جو ہے گھر سے بھاگ کے آئے, مطلب نانا کے پاس آ رہے تھے. تو حضور خطبہ ارشاد فرماتے فرماتے خطبہ روک دیے اور مسجد میں ممبر ہوتا ہے نا, دیکھیں ہوں گے, تو حضور ممبر سے اتر کر اپنے دونوں نواسوں کو اٹھا کے گود میں لے کے آ کے پھر بٹھا کے پھر بعد میں خطبہ ارشاد. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو جب حضور جو ہے سجدے میں تھے تو دونوں نواز سے کیا ہو گیا, حضور کے پیٹھ مبارک پر چڑھ گئے. تو کافی لمبا عرصہ ہو گیا, حضور جو ہے اٹھ نہیں رہے تھے. تو ایک صحابی جو ہے پیچھے سے دیکھے معاملہ کیوں آج طویل سجدہ ہو گیا. تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور جو ہے اپنے دونوں ہاتھ سے ایسا جھٹکا نہیں مارے یا ڈھکل نہیں دیے, دونوں ہاتھ سے ایک سائڈ سے جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کے نیچے رکھ رہے ہیں, پھر بعد میں ادھر سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیچے رکھ رہے ہیں, بعد میں پھر اپنی نماز کنٹینیو کر رہے. تو نماز ہو گئی. نماز ہونے کے بعد صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیا؟ تو بولے ہاں میں امام حسن اور امام حسین سے بہت پیار کرتا ہوں اور جو ان سے محبت کرے گا میں ان سے محبت کروں گا, سبحان اللہ, اور میں جس سے محبت کروں گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا. تو ہم کو کیا کرنے کا ہے, کس سے محبت کرنا ہے؟ امام حسن اور امام حسین سے محبت کرنا ہے, ان کو ہمارا آئیڈل بنانے کا. کچھ ڈاؤٹ ہے تو پوچھو میرے کو. ایسے کئی سارے واقعات ہیں. ایک مرتبہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس سجدے میں تھے اور کسی اور صحابی سے روایت ہے تو دونوں نواسے جو ہے اپنے نانا کے پشت پہ سوار تھے. تو حضور جو ہے اپنا سر مبارک اٹھائے ہی نہیں. تو کوئی صحابی کو جو ہے ڈاؤٹ آیا کہ کہیں جو ہے عجیب خیال آتا ہے نا کسی کو, کافی دیر ہو گیا حضور جو ہے سر نہیں اٹھائے, کہ کہیں حضور پردہ فرما گئے یا پھر حضور جو ہے کھڑ گئے ہوں گے, ہم سنے نہیں. تو عجیب و غریب ان کے خیال آ رہے تھے. تو آپ نے دیکھا, جب خود اٹھ کے دیکھے تو کیا دیکھ رہے ہیں منظر سامنے, حضور جو ہے سجدے میں ہیں اور دونوں نواسے جو ہے آپ کی پیٹھ مبارک پہ کھیل رہے ہیں. آپ نماز توڑے نہیں, یعنی اٹھ نہیں گئے کیونکہ نواز ہے, آپ کنٹینیو کرے ویسے. پھر ایک مرتبہ جو ہے کوئی صحابی حضور کے بارگاہ میں, حضور کے پاس گھر پہ جو ہے کوئی سوال کرنے کے لیے گئے. تو دیکھا کہ حضور جو ہے
कमली ओढ़े हुए हैं और ऐसा कुछ भारी चीज ऐसा लपट के या छुपा के लेकर के आ रहे हैं। तो सहाबी ने अपना सवाल किया। सवाल करने के बाद नोटिस कर रहे थे कि ये क्या चीज है। तो पूछे हुजूर से, या रसूलल्लाह ये क्या है इसके अंदर। तो हुजूर अपना जो है कमली उठाए दिखाए, अंदर क्या था, इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला। काफी बार जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जो है इमाम हसन और इमाम हुसैन को अपने कांधों पे बिठा के मदीने की गलियों में फिरते थे। हालांकि वो टाइम पर अरब लोग अपने बच्चों को उठाते नहीं थे, ऐब माना जाता था। क्या माना जाता था? ऐब, मतलब वो आदमी का काम नहीं था। वो स्लेव्स रहते ना, गुलाम, वो लोग संभालते थे। लेकिन हुजूर क्या किए, अपने नवासों को खुद कंधों पे उठा के फखर से चलते थे। तो एक मरतबा जब आप मदीने की गलियों से गुजर रहे थे तो सामने से हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला आए। आप लोग जानते हो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला को? नहीं जानते तो कभी इंशाल्लाह फिर बोलूंगा। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला सामने से आ रहे थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाए और देखे कि ऊपर जो है इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला बैठे हैं। तो बच्चों को देख के बच्चों से फरमाए कि ये बच्चे तुम लोगों की जो है कितनी बेहतरीन सवारी है। आप लोग समझ रहे मेरी बात को? बच्चों से क्या कहे, ए बच्चों तुम्हारी बेहतरीन सवारी है। मतलब हुजूर पे वो लोग सवार हो रहे थे ना। तो हुजूर इमीडिएटली फरमाए, ए उमर क्या तुम नहीं देखते हो कि कितना बेहतरीन सवार है? क्या फरमाया हुजूर? तो तुम सवारी को मत देखो, ये देखो कि ऊपर सवार कौन बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि हुजूर को ये दोनों से इतना प्यार था। आगे हमको पता चलेगा कि क्यों इतना प्यार था। आगे मैं इंशाल्लाह बताऊंगा क्यों इतना प्यार था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपनी जुबान मुबारक हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला को बार बार चुसाते थे। जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला आपकी छाती पे आ जाते थे तो अपनी जुबान मुबारक जो है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के मुंह में डाल के चुसाते थे। इतना प्यार करते थे आपसे। एक बार जो है ईद का मौका था, ईद के लिए तैयारियां हो रही थी। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है जन्नत से दो कपड़े लेकर आए, दो ड्रेसेस लेकर के आए। उनका क्या कलर था? एक ड्रेस का कलर था ग्रीन और एक ड्रेस का कलर था रेड। तो हुजूर फरमाए कि ये कलर्स का क्या मतलब है, ये किसके लिए, किसके लिए? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाए कि ग्रीन हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला के लिए है और लाल हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के लिए। तो हुजूर फरमाए कि इसका क्या मतलब है, ये कलर्स का क्या मतलब है? तो ईद का मौका है मेरे दोस्तों, सोचो ईद का मौका है, खुशी का दिन है। उस दिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर से फरमाते हैं कि ये ग्रीन का मतलब ये है कि इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला को जो है आपकी उम्मत जहर दे के मार डालेगी और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला को आप ही की उम्मत जो है लहू लहान खून करके जो है आपको शहीद कर देगी। ईद का मौका है, ईद के दिन ये अनाउंसमेंट हो रहा है। हुजूर फरमाए कि अहले बैत से जो मोहब्बत करेगा मैं उससे मोहब्बत करूंगा और मैं जिससे मोहब्बत करूंगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। और साथ ही साथ ये भी फरमाया कि जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखेगा। हम देखते हैं कि लोग जो है जब अहले बैत का जिक्र होता है, जब इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला का जिक्र होता तो उनका दिल खिलता नहीं, खुश नहीं होता। अरे ये क्या पुरानी बातें लेके बैठे, दिल खिलता नहीं। तो वो क्या है? बुग़्ज़ है, कीना, हसद कीना जैसा होता है ना। किसी का जिक्र सुनेंगे, किसी से आपको मोहब्बत है, आप उसके बारे में सुनेंगे तो आपको क्या होता? दिल में मसरत होती, खुशी होती। लेकिन किसी को आप नहीं चाहते, उसी के बारे में अगर मैं सुनाते बैठूं तो आप पसंद नहीं करोगे। कब वाज खत्म होगा, कब बयान खत्म होगा, कब जाएं और टीवी देखें, आपका ये ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो उसी तरीके से अल्लाह ताला हुजूर फरमाए कि अहले बैत से जो बुग़्ज़ करेगा मैं उससे बुग़्ज़ करूंगा और अल्लाह ताला उससे भी बुग़्ज़ करेगा। तो ये चीज से बचो। और हम सुने कि हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जन्नत के सरदार हैं। औरतों की सरदार कौन है? जन्नत की सरदार। जब रोज़ महशर बर्पा होगा, रोज़ महशर मतलब द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत का दिन, फाइनल डे जब बर्पा होगा तो ऐलान होगा, एक ऐलान करने वाला ऐलान करेगा कि ए अहले महशर,
خبردار ہو جاؤ، اب جو ہے حضور کی بیٹی تشریف لا رہی ہے، اپنی گردنوں کو جھکا لو، اپنی نگاہوں کو جھکا لو. اعلان ہوگا اس دن بھی جو ہے اللہ پاک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردے کا اتنا اہتمام کریں گے کہ ایک فرشتہ ندا دے گا کہ اے اہل محشر، اہل محشر مطلب ڈے آف ججمنٹ میں جتنے بھی لوگ جمع ہو گئے ان سے مخاطب ہو گئے، کہیں گے اے اہل محشر خبردار، تم اپنی نگاہوں کو جھکا لو، تم اپنی گردنوں کو جھکا لو. حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت تشریف لا رہی ہے. تو جب آپ تشریف لائیں گی تو 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ، حوروں کے جھرمٹ میں آپ تشریف لائیں گے. دیکھو کتنی شان ہے، کتنی شان ہے. حسنین کریمین، حسنین کریمین مطلب حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کیا کہتے ہیں؟ پلورل حسنین کریمین. حضور نے فرمایا جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. سمجھ گئے؟ تو محبت کرنا ہے تو امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ.